اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 22 محرم الحرام کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جسے آپ نے آج 22 محرم کے دن نماز عصر کے بعد شروع کرنا ہے، اور محرم کا مہینہ ختم ہونے تک اس عمل کو، اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے۔ جن میری بہنوں کو، جن بھائیوں کو، جن ماؤں کو میرا یہ وظیفہ 23 محرم، 24 محرم یا 25 محرم کے دن ملے، یا محرم ختم ہونے سے پہلے 1 یا 2 دن ملے، تو پھر بھی آپ اس وظیفے کو بغیر اجازت کے کر سکتے ہیں، لیکن وظیفہ جب آپ نے شروع کرنا ہے، جس دن سے شروع کرنا ہے، نماز عصر کے بعد ہی آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کے گھر میں خیر و برکتیں عطا فرمائے گا، آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی بے بہا بارش ہوگی۔ رب کریم اس عمل کی بدولت آپ کی ہر دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مصیبت یا پریشانی آ چکی ہے تو اللہ رب العزت آپ کی غیبی مدد بھی فرمائے گا، اور غیبی مدد کے ذریعے آپ کی ہر پریشانی کو ختم کرے گا، اور آپ پر اپنا خاص فضل اور رحم بھی عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اگر گھر میں نحوست، پریشانیوں کا عالم ہے، غموں کا عالم ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کی بدولت پریشانیوں، مصیبتوں، غموں سے آپ کو نجات ملے گی، اور آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات ضرور پوری ہوگی، ہر دل کی مراد پوری ہوگی۔ جو لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو ماہ محرم ختم ہونے سے پہلے پہلے کر لیں گے، انشاءاللہ ماہ محرم ختم ہونے سے پہلے پہلے ہی اللہ رب العزت ان کے نصیب اور مقدر کو چمکا دے گا۔ ہاتھ اٹھاتے ہی اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز بھی عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیں، جب آپ اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں تو رب کریم آپ کی بھی مدد فرماتا ہے۔ اگر آپ کسی انسان کو پریشانی کے عالم میں دیکھیں، کسی جانور کو پریشانی کے عالم میں دیکھیں، تو اس کی مدد ضرور کریں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم گزر رہے ہوتے ہیں اور کوئی بھی جانور ہو، کتا ہو، بلی ہو، کوئی بھی جانور اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہے، پریشانی اس طرح کی ہو سکتی ہے، کوئی بلی یا کوئی کتا وغیرہ اگر کسی نالی وغیرہ میں گرے ہیں، یا کسی کو بھوک لگی ہے، یا پھر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، تو آپ اس کی مدد کیا کریں۔ اگر نالی میں ہے تو اسے اٹھا کر باہر رکھ دیا کریں، اگر کھانا اس نے کھانا ہے تو اسے کھانا کھلا دیا کریں۔ یعنی چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے اللہ رب العزت بڑا خوش اور راضی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے گھر کے پکے ہوئے کھانے میں سے کچھ کھانا جانوروں کے لیے چھوڑ دیں، یعنی چرند پرند کو ڈال دیں، یہ بھی بڑا تاثیر والا عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ گھر میں کبھی بھی برکت ختم نہیں ہوگی۔ آپ آزما کر دیکھیں۔ آج کا جو عمل میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ میرا خود کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے گھر میں سے نہ تو کبھی دولت ختم ہوگی، نہ کبھی رزق ختم ہوگا، اور نہ ہی کبھی برکتیں ختم ہوں گی۔ اس کے علاوہ گھر سے نحوست، پریشانیوں، غموں سے آپ کو نجات ملے گی، اور نحوست ایسے ختم ہوگی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ گھر میں خوشحالیاں ہی خوشحالیاں آئیں گی، اور آپ کے دل کی مراد بھی پوری ہوگی۔ انتہائی آسان یہ عمل اللہ کے ناموں پر منحصر ہے۔ جب آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے، جس طریقے سے میں بتاؤں گی اسی طریقے سے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ پورا دن اللہ رب العزت آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا، اور دعاؤں کو قبول ہوتا خود اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ رزق اور دولت کے ایسے دروازے کھلیں گے کہ ہر وقت دولت آپ کے ساتھ رہے گی، یعنی دولت ضرورت سے زیادہ بھی آپ کے پاس موجود ہوگی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ
اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں، اور کسی غریب کی، کسی ضرورت مند کی اگر آپ ضرورت کو پورا کر دیں، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، تو اللہ رب العزت بڑا خوش ہوتا ہے اور اسی خوشی پر آپ کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں، رحمتوں، برکتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ تو آپ نے جب اس عمل کو کرنا ہے تو آپ نے اپنے خالی ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا اپنی باران رحمت ان ہاتھوں میں ڈال دے، خالی جھولیوں میں ڈال دے، اس گھر میں ڈال دے، اور اتنی رحمت عطا فرما کہ دنیا میری قسمت پر رشک کرے۔ اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ رب کریم آپ کے دل کی مراد ضرور پوری فرمائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے آج 22 محرم کے دن نماز عصر ادا کرنے کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ نے پنجگانہ نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے۔ جس دن سے بھی آپ اس وظیفے کو شروع کریں تو آپ نے نماز عصر کے بعد ہی اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے، ایک مٹھی بھر، چاہے آپ گندم لے لیں، چاہے آپ چاول لے لیں، چاہے آپ باجرہ لے لیں، چاہے آپ چینی ہی لے لیں۔ اس کے علاوہ ایک مٹھی بھر آپ آٹا بھی لے سکتے ہیں، یعنی گھر میں جو چیز بھی اویلیبل ہے، جو چیز بھی میسر ہے، آپ نے وہ چیز لے لینی ہے۔ ایک مٹھی بھر آپ نے جو بھی چیز لینی ہے اسے آپ نے برتن میں رکھنا ہے اور الگ کمرے میں بیٹھ جانا ہے، یعنی جہاں آپ نے نماز پڑھی ہوگی اسی جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے: یا اللہ اشد، یا قہار، یا جبار، یا ذوالجلال والاکرام۔ یا اللہ اشد، یا قہار، یا جبار، یا ذوالجلال والاکرام۔ یا اللہ اشد، یا قہار، یا جبار، یا ذوالجلال والاکرام۔ ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان تمام اسماء اعظم کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے 100 مرتبہ جب آپ نے ان کلمات کو پڑھ لینا ہے تو آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خالی ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھانا ہے، اور 3 مرتبہ آپ نے یا ربی، یا ربی، یا ربی، اور 3 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ جب 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اپنی رضا میں ہمیں راضی فرما، ہماری ہر حاجت کو پورا فرما، ہر خواہش کو پورا فرما، اور مولا جو بھی آج میں نے عمل کیا ہے، جو وظیفہ کیا ہے، اس عمل کی برکت سے میرے رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ فرما، اور مولا میری اس نیکی کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما، اور میرے خالی ہاتھوں میں بران رحمت عطا فرما، میری خالی جھولی کی لاج رکھنا، اور مولا میں جو بھی تجھ سے مانگوں مجھے بہت جلد عطا فرما اور دگنا عطا فرما۔ اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی چیز آپ نے دم کی ہوگی اسے آپ نے اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دینا ہے، کسی کھلے میدان میں ڈال دیں، جس طرح میں پہلے بھی ذکر کرتی ہوں بہت ساری ویڈیوز میں، قبرستان میں ڈال دیں، کسی کچی جگہ پہ ڈال دیں۔ یاد رکھیں اگر آپ نے چینی لی ہے یا آٹا لیا ہے تو اسے آپ نے کسی کچی جگہ پہ ڈالنا ہے۔ چینی کو آپ اپنے چھت پہ بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن آٹا اگر آپ نے ڈالنا ہے تو وہ کسی برتن میں ڈال کر اپنے گھر کی چھت پہ رکھیں، یا پھر کسی کچی جگہ پہ آٹا بکھیر دیں تاکہ کیڑے مکوڑے کھا سکیں، آپ کو اور ہمیں دعائیں دیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ماہ محرم الحرام ختم ہونے تک جاری رکھیں، جس طریقے
طریقے سے عمل بتایا ہے اسی طریقے سے پڑھیں اور اللہ کی عطائیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔